بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہم شروع کر رہے ہیں۔ آج جو ہم باب پڑھ رہے ہیں ضربہ یضرب سے اجوف کے صیغے کو ہم دیکھیں گے کہ یہ کیسے بنتا ہے۔ تو اجوف ایک اصطلاح ہے۔ اجوف کا جوف سے ہے، جو درمیان کو کہتے ہیں، جسم کا درمیانی حصہ۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو فعل ہے اس کے اندر 3 کلمے ہوتے ہیں، فا، عین اور لام کلمہ، 3 کلمے ہوتے ہیں۔ تو جیسے ضربہ ہے تو اس کا جو فا کلمہ ہے یہ ضاد ہے، عین کلمہ جو ہے اس کا را ہے، اور لام کلمہ اس کا با ہے۔ تو کل بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو صحیح ہے اس کو کہتے ہیں کہ جس کے حروف اصلی میں، حروف جو اس کے اصلی ہیں اس میں حروف علت بھی نہ ہو، حمزہ بھی نہ ہو، ایک ہی جنس کے دو حرف بھی نہ ہو، اس کو صحیح کہتے ہیں۔ اور جب کسی فعل میں حروف علت آ جائیں، حروف علت مجموعہ ہے واو الف یا کا، تو اس کو معطل کہتے ہیں۔ جو مین کیٹیگری اس کی معطل اس کو کہتے ہیں جس کے حروف اصلی میں واو الف یا آ جائے۔ اور پھر معطل کی آگے قسمیں ہیں، جس میں معطل جو ہے وہ ایک حرفی ہوگا، یا معطل جو ہے وہ 2 حرفی ہوگا۔ ایک حرفی کا مطلب یہ ہے کہ اس کے فا، عین، لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے۔ اگر فا کلمے کے مقابلے میں آئے گا حرف علت تو اس کو مثال کہیں گے، اور اگر عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت آئے گا تو اس کو اجوف کہیں گے، اور اگر جو ہے وہ لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ گیا تو اس کو ناقص کہتے ہیں۔ اب ہم اجوف کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں باب ضربہ یضرب سے۔ تو اس میں پہلا ہم لفظ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ الزیادۃ ہے۔ الزیادۃ، اس کا جو حروف اصلی ہیں وہ زا ہے، یا ہے اور دال ہے۔ یہ حروف اصلی ہیں، زا، یا اور دال۔ السلام علیکم، کیسے ہیں دان بھائی؟ ٹھیک ہے؟ تو زا، یا اور دال ہے۔ تو باب ضربہ کے اوپر اس کو اگر ہم پڑھیں تو یہ زایدہ بنے گا، زایدہ بنے گا۔ مگر قاعدہ یہ ہے کہ یا آ جائے وہ متحرک ہو، اور اس سے پہلے فتح ہو تو اس کو الف سے بدل دیتے ہیں، تو یہ بن جائے گا زیادہ۔ زیادہ، زیادہ سے یہ زیادہ بن جائے گا۔ تو یہ وہی قاعدہ ہے کہ واو اور یا متحرک ہو، ما قبل فتح ہو تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بدل جائے گا، الف سے بدل جائے گا، تو یہ زیادہ ہو گیا ہے۔ اور اس میں یا بدلی ہے۔ پہلے ہم نے ایک ناصرہ ینصر سے پڑھا تھا اور قوالا کو بدلا تھا، تو یہ زیادہ ہے۔ تو زیادہ کی گردان جو بنے گی وہ اسی طریقے سے بنے گی، زیادہ۔ سر میں ضرور انشاءاللہ نا آپ کے پاس حاضر ہوتا ہوں، تو بتائیں کو میرے لائق کو خدمت ہے۔ زیادہ، ٹھیک ہو گیا،
चले चले अच्छा हो गया, तो आपके पास जादू, देखिए आपके पास ऑप्शन मौजूद रहती है हमेशा। ये माइक बंद करो। जादू, तो ज़्यादा करना, ज़्यादा उसने ज़्यादा किया, ज़्यादा उन दो ने ज़्यादा किया, और जादू उन सब ने ज़्यादा किया। और इसी तरीके से सर मैंने ज़्यादत, बिल्कुल बुलाया हुआ है उनको कल अपने पास, तो हम शुरू कर देते हैं। उसे एक औरत ने ज़्यादा ओके, किया, सर थैंक यू, सर थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। और ज़्यादाता, तो आगे जो सीगा है, जो छठा सीगा बन रहा है, असल में हम पढ़ेंगे तो ज़यदना बनेगा। ये ज़यदना, तो ज़यदना से देखें तो ये या मुतारक माक़बल फ़तह है, या मुतारक है माक़बल फ़तह है, तो ये बन जाएगा ज़ादना। अब कायदा ये है कि दो साकिन आ गए हैं, दो साकिन आ गए हैं, तो आप पहले साकिन को गिरा देंगे, ये बन जाएगा फिर जी, ये बन जाएगा, इससे करते हैं ज़दना। मगर इसको या गिरा है, क्योंकि ये या असल में थी और या अलिफ से बनकर गिरी है, तो या हम ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पे या मदफून है, यहाँ या गिरी है, तो उसकी वजह से ये जो ज़दना है इसको ज़िदना कर देंगे, ज़िदना। तो सीगा ये जो बन जाएगा वो बन जाएगा ज़िदना। अगर आपको याद हो, काला से जब हमने गिरदान बनाई थी, काला काला, कालू कालत, कालता, कुलना बनाया था, वो था कवलना, वो फिर वो अलिफ से बदल के गिर गई थी तो कलना बन गया था, क्योंकि वो गिरी है तो उसके ऊपर पेश लगा देते हैं तो वो कुलना बन जाता है, तो फिर कुलता, कुलतुमा, कुलतुम जैसी है। तो बस इतनी सी चेंज है इसमें कि अजवफ़ में या आ गई, या मुतारक माक़बल फ़तह अलिफ से बदल गया, तो ये सीगा बन गया ज़ादा। तो ज़ादा, ज़ादा, ज़ादू, ज़ादत, ज़ादता, ज़िदना, ज़िदना। और आगे जो है उसी तरीके से यही कायदा उसमें लगेगा, ज़िदता, ज़िदता, ये ज़िदतुमा होगा, ये ज़िदतुमा, और अच्छा एक और चीज़ भी इसमें देख लें आप, ये जब ता आ जाती है और ता से पहले दाल आ जाता है, दाल को उसी तरीके से लिखते हैं मगर पढ़ते नहीं हैं, असल में ये दाल ता बन के ता में इदगाम हो जाता है, तो ये इस तरह से सीखा आपको लिखा हुआ नज़र आएगा, ज़िदता, ज़िदता। तो इसी तरीके से ये भी ज़िदतुमा होगा, ये दो ता नहीं होंगी, हाँ ठीक है, ये इसकी ता तो रहेगी तुमाम वाली, पीछे जो है ज़िद तुमा ये हो जाएगा, और आगे जो है
ज़िद्तुम, اور اسی طریقے سے ज़دتی، ज़دتما، زدتم جی، ज़دتنا، ज़دتنا، اور زدتو ज़دتو، زدنا زدنا. تو یہ گردان پر بن جائے گی زیادہ زیادہ، زادو، زادت، زادتا، زدنا، زدتا، زدتما، زدتم، زدتے، زدتما، زدتنا، زدتو، زدنا. یہ گردان جو ضربہ یضرب سے ہے اجبف کی ہے. اور اسی طریقے سے اگلا صیغہ جو ہے نا الغائبو ہے. الغائبو، اب یہاں بھی دیکھیں الغائب کے اندر معنی ہے غائب ہونا. تو یہ غائن جا با، غائن جا با اس کا حروف اصلی ہیں. تو یہ ضربہ کے وزن کے اوپر غایبہ، غایبہ سے یہ بن جائے گا غابہ، غابہ بن جائے گا. اور وہی صیغہ آگے چلے گا غابہ، غابہ، غابو، غابت، غابتا، غبنا، غبنا بن جائے گا. اور غبتا، غبتما، غبتم، غبتے، غبتما، غبتنا، غبتو، غبنا. الطیرانو، اڑنا. تو اس میں طیارہ ہے، طیارہ اس کے حروف اصلی ہیں تو یا را، یہ طارہ بن جائے گا. طارہ، 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 طارو، طارت، طارتا، ترنا، ترنا، ترتا، ترتما، ترتم، ترتے، ترتما، ترتنا، ترتو، ترنا. العیش و جینا، تو یہ بھی ہائن یا شین تھا تو یا الف سے بدلے گی عاشا. تو پڑھیں ذرا سعد اللہ شاہ صاحب، عائشہ سے پڑھیں، عائشہ سے گردان. عائشہ، عاشا عائشہ، عاشا عاشا عاشو عاشت عاشتا عاشتنا ہشنا، ہشنا، عشنا عش عشتا آئے گا یا عشتا، عشتا عشتما عشتم جی، عشتن عشتی، عشتی جی، عشتن. عشتما، عشتنا، عشتو، عشنا. الخیاطہ تو سینا، اور یہ خا یا تو ہے تو خیاطہ، خیاطہ سے یہ خاطہ بن جائے گا. خاطہ سے پڑھیں، خاطہ، خاطا، خاتو، خاتا خاتا خاتو خاطت، خاطت خاطتا، خاطتا ختنہ، خاطتنا ختنہ، خاطتنا. ختنہ، ختنہ، اچھا ختنا، ٹھیک ہے ختنہ، ختنا. خطہ، اچھا خطما، خطہ، خطی آئے گا. نہیں مذکر کے لیے خطہ، خطما، خطتم، اچھا خطہ خطما خطتم خطے، خطی خطما، خطما خطنا، خطمنا خطو، خطی خطنا، خطم خطنا خطو، خطنا. خطو جی خطنا. جی جی، وہ ہم کا صیغہ ہے. ہم کا صیغہ خطم ہے. خطنا. جی ہاں. تو یہ جو ہے باب ضربہ یضرب سے اجوف کا یہ صیغہ تھا کہ اجوف کو ہم نے بنایا اور ضربہ کے وزن کے اوپر ہی ہے، مگر اس میں جب اس کے عین کلمے کے درمیان میں یا آ گئی یا واو آ جائے گا تو وہ بدل جائے گا الف سے. تو جب یا بدلے گی الف سے تو چھٹا صیغہ جو ہے نا اس کی کسرہ آ جائے گا. جیسے زدنا ہم نے پڑھا، غبنا پڑھا، ترنا پڑھا، ہشنا پڑھا، خطنا پڑھا. اور آگے ہے البیع. البیع کا معنی ہے بیچنا. با یا عین ہے، بایا، بایا سے یہ بن جائے گا با. تو با بن گیا تو اس کی گردان با، با، باؤ، باعت، باعتا، بینا، 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 بیتا، بیتما، بیتم، بیتے، بیتما، بیتنا، بیتو، بینا.
تو یہ صیغہ بن جائے گا. اب آپ اس کو اشارے کے ساتھ پڑھیں ذرا اپنا سعد اللہ شاہ صاحب. با آ سے مذکر کا اشارہ غائب کر کے کریں. با آ جی ایک باع باہو. باع 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 باعو باعت نہیں اب مؤنث کا پڑھیں. مؤنث کا باعت بیع باعت باعت باعتا باعت باعتا بینا باعت بیعنا بینا. اب مذکر باعتا ہاں بینا بیتا باعت بیتا بیع بیتا بیعتا بیعتما بیتم اور بیعتی بیعتی بیتما بیعتنا بیتنا بیتو بینا. بیعنا با آ کا کیا معنی ہے؟ بیچنا. با آ کا کیا معنی ہوگا؟ اشارہ کریں با آ سے. باع ہاں کیا معنی ہوگا؟ اس نے بیچا، اس نے فروخت کیا. بیچا ٹھیک ہے جی. فروخت با ہا اس کا کیا معنی ہوگا؟ باع ان دو نے فروخت کیا جی باہو باعو ان سب نے. نے فروخت کیا اب مؤنث کی طرف باعت باعت اس ایک خاتون نے فروخت کیا باعتا باعتا ان دو خواتین نے فروخت کیا جی بینا بیعنا ان تمام خواتین نے فروخت کیا بیتا باعت بیعتا آپ نے فروخت کیا جی ماشاء اللہ. بیتما آپ دو نے فروخت کیا ہاں بیتم بیعتن بیعتم آپ سب نے بیتی بیعتی آپ خاتون نے فروخت کیا بیعتما آپ دو خاتون نے فروخت کیا. اور بیتن آپ سب نے فروخت کیا. بیعتن آپ سب نے فروخت کیا بیتو بیعتو ہم نے فروخت کیا میں نے نہیں ہم مردوں نے ہاں میں ایک مرد نے فروخت کیا. نہیں اچھا میں ایک مرد نے فروخت کیا بینا بیعتن بیعنا ہم سب نے فروخت کیا. ہم سب نے فروخت کیا. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے چلیں. یہ ہمارا جو تھا وہ اجوف ہے. اجوف کا صیغہ ہے جو ہم نے اس میں پڑھا ہے. تو اس کو آپ دہرائیں انشاءاللہ تعالی. اور پچھلے جو صیغے ہیں وہ اس کو بھی آپ دہرائیں. اس میں ہمارے کافی ابواب اس میں کور ہو رہے ہیں. تو نیکسٹ جو ہماری پھر انشاءاللہ کلاس ہوگی تو وہ ضربہ یضرب سے ناقص کا صیغہ ہم لے کر آئیں گے. اور دو بات ہے. ایک جی. یہ کہ ساتھیوں سے گزارش ہے کہ کسی کا فون آئے تو مائک بند کریے سے ہاں جی یہ کہ یہ آپ نے ضربہ کا صیغہ بتایا ہے لیکن زیر کی اضافت ہوئی ہے اس میں. تو یہ جو اضافت ہے زیر کی جو کہ ضربہ میں نہیں ہے ہاں یہ زیر کی اضافت جا کر کے چھٹے صیغے میں ہوئی ہے. چھٹے صیغے میں ہوئی ہے. ہاں جی یہ چھٹے صیغے. تو وہ میں نے اوپر سمجھایا ہے آپ کو نا جی ٹھیک ہو گیا. کہ وہ کیوں ہوئی ہے. وہ تبدیلی آئی ہے اس میں. وہ یہاں پہ تو ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پہ یہ بن جاتا ہے زیدنا سے. یہ زیدنا اصل میں تھا تو یہ زاد نہ بن جاتا ہے. تو یہ بھی ساکن ہے. الف بھی ساکن ہے اور دال بھی ساکن ہے. دال بھی ساکن دو ساکن آ جاتے ہیں تو قاعدہ یہ ہے کہ پہلے کو گرائیں گے. اجتماعی ساکنین ہے اور علی غیر خدی ہے تو اس کو پہلے کو گرا دیں گے. پہلا گرا دیں تو یہ بن جائے گا زدنا. زدنا بن گیا. اب زدنا سے زدنا کیسے بنا یہ سوال ہے. بننا چاہیے تھا زدنا تو بنے گا کیا؟ بن کیا گیا زدنا. تو یہ کیسے بنا کہ یہاں پہ یا گری ہے. اصلی حروف کیا تھا؟ یا تھا. اصل حروف یا تھا. تو یہ بتانے کے لیے سننے والے کو کہ یہاں پہ جو یا الف سے بدل کے گری ہے اس کے موافق جو ہے وہ کسرہ لائیں گے کیونکہ یا سے پہلے کسرہ آتا ہے. تو پھر کسرہ لے آئے تو زدنا سے کیا بنائیں گے؟ زدنا. اسی طریقے سے اگر آپ پہلے یاد ہو ایک ہم نے القولوں سے القولوں سے یہ ہے قوالا بات کرنا.
अब यहाँ पे वाव थी तो इसको काला बनाया था हमने, याद हो तो। जी वाव मुतहर्रिक थी, मा कबल फतह था, अलिफ से बदल गया, तो ये पढ़े काला काला, कालू, कालू, कालत कालता। और आगे जो सीगा है, एक मिनट ठहरो, एक जो सीगा है असल पे देखें तो कबल ना बनता है, जी ये देखें ये कबल ना बनता है असल में, जैसे नसरना है ये कबल ना बनता है। तो वाव मुतहर्रिक है, मा कबल फतह है, इसको अलिफ से बदलेंगे तो ये क्या बन जाएगा, कालना, कालना बन गया। अब एक फिर गिराएंगे इसको। अब फिर एक गिराएंगे, यहाँ से इसको गिराएंगे तो ये बन जाएगा कलना, कलना बन गया। मगर यहाँ पे गिरी क्या, असल में वाव गिरी है, वाव गिरी है, तो वाव को बताने के लिए काफ के ऊपर पेश ले आएंगे, पेश आ जाएगा। ये बताने के लिए कि वहाँ पे वाव गिरी है, यहाँ के लिए ज़ेर आया था, हाँ, के लिए पेश आ जाएगा। पेश आ जाएगा, तो ये बताने के लिए कि ये वाव गिरी। तो कुलना, इसका छठा सीगा कुलना हो जाता है। फिर आगे सारे का सारा यही कुलिया लगता है, कुलता हो जाता है। कुलता असल में ये जो कुलता है ये भी असल, से आगे तब्दील जी हो जाता है। जी तब ये भी असल में क्या था, कवलना। जी बिल्कुल। कुलता असल में क्या था, कवलता। जैसे नसरता तो ये कबलता था, तो वाव मुतहर्रिक मा कबल फतह है तो अलिफ से बदलेगी, जब अलिफ से बदल गई तो दो साकिन आ गए, ठीक है। और यहाँ भी ये पहले साकिन को गिरा देंगे, कलता बन जाएगा, कलता बन गया। और कलता से ये कुल ना बनेगा, इसलिए कि हम ये बताना चाहते हैं यहाँ पे गिरा क्या है, वाव गिरी है, तो पेश लगा देते हैं। तो ये वाव ये चीज़ बताती है, ये जो पेश है, पेश लगा दी, तो पेश ये चीज़ बताती है कि पीछे सीगा तो काला काला से आ रहा है और यहाँ पे आके वो गिरी गया अलिफ, तो वो ये बताती है कि ये पेश ये बताती है यहाँ पे जो दफन है चीज़ वो वाव है, यहाँ पे जो चीज़ मदफून है वो वाव है। और वहाँ पे आपने देखा था ज़िद ना किया हमने, क्योंकि वहाँ पे या गिरी थी, बस इतना सा फ़र्क है, ठीक है ना। तो गिरदान तो वही ज़ारबा के वज़न के ऊपर है या नासारा के वज़न के ऊपर है, मगर जब वाव आ जाता है दरमियान में या आ जाती है तो वो अलिफ से बदल जाती है, ठीक है ना। अब समझ आ गई शाह साहब ये? जी जनाब बिल्कुल। हाँ, इसकी थोड़ी मतलब प्रैक्टिस करें अपने, जो मैंने आपको साथ ये वाली किताब है सबके पास, ये सफ़त और मिसादर मैंने दी थी, दोबारा भी शेयर कर देता हूँ, इसको डाउनलोड कर लें। और इसमें तरीक़ाकार ये है कि आप एक सीगा पकड़ें और उसकी पूरी जो है ना गिरदान करें, ठीक है ना। चलें ठीक है, फिर इंशाल्लाह मुलाकात हो।